السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم نے انجینئر مرزا کا، یوتھ کلب کا، ساحل ادیم کا اور وہابیوں کا، ذاکر نائک کا، ان کا جب کریک ڈاؤن کرنا شروع کیا، ان کے بلنڈرز بتانے شروع کیے، غامدی ہو گئے، تو ایک بڑی چیخیں نکل رہی ہیں کہ آپ جو ہے فرقہ واریت کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں، اور دکانیں بند ہو رہی ہیں، اور الٹی سیدھی بکواس جو ان لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے وہی آ کے کمنٹ سیکشن میں کرتے رہتے ہیں۔ وہ بیکار فالتو آدمی، گمراہ آدمی انجینئر مرزا، اس نے عجیب و غریب سے سلوگنز لوگوں کو بتا دیے ہیں۔ دین کے کام کرنے والوں کو کہتا ہے دکان، استغفر اللہ العظیم، یعنی اتنے گھٹیا سوچ، اتنی گھٹیا باتیں وہی آ کے کیے جا رہے ہیں۔ خبر وبر پتہ وتہ کچھ ہے نہیں، بس وہی ایک ہی بات ہے، جاہلوں والی۔ جاہلوں کو سنتے ہیں تو جاہلوں والی باتیں کرتے رہتے ہیں آ کے۔ پتہ نہیں عجیب و غریب، ان کو اسی سے اندازہ کر لیں کہ ان لوگوں نے آپ کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے، کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ان جاہلوں کو جواب دینے والے جو لوگ ہیں، استغفر اللہ العظیم، انہیں کوئی اپنی فکر ہے؟ وہ اپنی فکر نہیں، اللہ کے کام میں لگے ہیں، علماء حق ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں، ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ چھوٹی سی مثال سے سمجھو، تم بچے کو اسکول بھیجتے ہو، اس کو ایک بندہ فزکس پڑھا رہا ہو، وہ کہے کہ حضرت فزکس میں جو ہے نا ایک فارمولا ہوتا ہے، ویٹ ایکولز ٹو میس ٹائمز گریوٹی، وہ فارمولا بتا دے ان کو، اور کہے کہ گریوٹی کی جو ویلیو ہے وہ ہے 14۔ تو بچہ گھر میں آ کے جب ماں باپ کو یہ بات بتائے گا کہ حضرت اماں ابا، ویٹ ایکولز ٹو میس ٹائمز گریوٹی اینڈ دا ویلیو آف گریوٹی از 14، تو آپ اسکول نہیں پہنچو گے اس ٹیچر کو پکڑنے کے لیے کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو۔ یہی مسئلہ ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں کہ جی کمال بات کریں، یہ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، ویسی ہے جیسا کہ ٹیچر نے فارمولا بالکل ٹھیک بتایا، ویٹ ایکولز ٹو میس ٹائمز گریوٹی، لیکن چونکہ سننے والے لا علم ہوتے ہیں، اگر ماں باپ کو خبر ہی کوئی نہ ہو، وہ تو یہی کہیں گے ہاں بیٹا زبردست بات ہوگی، گریوٹی از 14، 9.8 نہیں 14 ہے۔ آگے بھی لوگ ایسے ہی بیٹھے ہیں، انجینئر مرزا ہو گئے، یا یہ یوتھ کلب والے ہو گئے، یا یہ وابیوں کو سننے والے ہو گئے، وہ ذاکر نائک جنہوں نے جو ہے مشت زنی کو کہا جی کر سکتے ہیں، حلال ہے۔ بڑی بڑی ہے ویڈیو، مجھ سے لوگ پوچھے آ کے آپ ثبوت دیں، وہ بھائی جا کے دیکھ لو، یوٹیوب پہ ہی پڑی ہوئی ہے۔ ہم سے ثبوتیں نہ مانگا کرو، ہم ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں آ کے، ہمیں پتہ ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اب آپ لوگ سننے والے ہو، آپ لوگ اتنا ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ کو یہ خبر نہیں ہے کہ جس کو آپ سن رہے ہو وہ کیا باتیں کرتا پھر رہا ہے۔ وہ غامدی ہیں، ان کے ہاں تو مرد حور ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جو ہے وجہ تخلیق کائنات ہی نہیں مانتے، انسان کو اشرف المخلوقات ہی نہیں مانتے، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ غامدی صاحب ان کا الگ ایک موقف ہے۔ انجینئر مرزا تو وہ تو صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتا پھرتا ہے، اور آپ لوگ کہتے ہو کہ اس کو ہم کچھ کہیں بھی نا، وہ گستاخیاں کرتا ہے تو کرنے دیں۔ یعنی اس سے بڑا جاہل کون ہوگا کہ لوگ جہل میں آ کے کمنٹ کر رہے ہیں، مجھے کک فرق نہیں پڑتا کہ یہ لوگ کون ہیں، میں تو ان کو سنوں گا۔ انہی لوگوں سے پوچھو کہ اگر تم دنیاوی اعتبار سے، دین تو بہت اعلیٰ شے ہے نا، دنیاوی اعتبار سے تم اپنے بچے کو کسی بھی اسکول میں ڈال دیتے ہو، کک فرق نہیں پڑتا، تو کہیں گے کہ نہیں، دنیا کے اعتبار سے تو ہم اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالیں گے۔ تو دین کے اعتبار سے جس سے دین سیکھ رہے ہو، اس کے عقیدہ بھی تمہیں نہیں پتہ۔ یہ وہابیوں کا تو اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے مکان کے قائل ہیں، کہ اللہ مکان میں ہے، حالانکہ یہ عقیدہ سنیوں کی، آپ سلف الصالحین سے اٹھا کے دیکھ لیں، یہ عقیدہ ہے ہی نہیں سنیوں میں۔ اللہ تو زمان و مکان سے پاک ہے، اللہ کو مکان کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ اس کو، اللہ کو انہوں نے عرش کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، اللہ کے قدم کے بالکل ظاہر پر قرآنی آیات کی انہوں نے تشریحات کی ہوئی ہیں، جو بالکل اہل سنت کے منہج سے الگ کی بات ہے۔ ان کے عقیدے تو جا کے پڑھو یار، پتہ چلے گا آپ کو کہ 1200 سال کے بعد انہیں دین کیا سمجھ میں آیا، کک سمجھ میں آیا انہیں۔ یہ وہی حال ہے کہ W=mg تو پڑھاتے ہیں، لیکن اس میں جی کا معنی خود کرتے ہیں، اور لوگ اتنے آگے جاہل بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں دیکھو یار یہی فارمولا ہے فزکس کا، ویٹ ایکولز ٹو میس ٹائمز گریوٹی۔ لیکن اللہ کے بندے تعویلات تو اپنے گھر سے لے کے آ رہے ہیں۔
کبھی آپ نے بخاری کی شرح اٹھا کے پڑھی ہیں؟ نہیں پڑھی ہیں. اس لیے تو آپ لوگ ان انجینئر مرزا ٹائپ کے لوگوں کے جھانسوں میں آتے ہو. یعنی صحابہ کی کوئی تنقیص کرے اس کا تو گریبان پکڑنا چاہیے. یا جاہل بیٹھے اس کو سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واہ 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 جی. عجیب لوگ ہو یار آپ لوگ. شرم آنی چاہیے کہ جن کے بارے میں اللہ نے اپنے حبیب کے لیے جن لوگوں کو چنا ہے اللہ نے ان لوگوں کو. کسی کو فارس سے چنا تو کسی کو روم سے چنا, کسی کو مدینے سے چنا, کسی کو مکے سے چنا, کسی کو قبیلہ دوست سے چنا تو کسی کو یمن سے چنا تو کسی کو کہیں اور سے چنا. ان چرندہ لوگوں کے اوپر آپ زبانیں دراز کرتے ہو. ایسے زبان دراز کرنے والوں کے تو گریبان پکڑنے چاہیے کہ بدبخت جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے تم ان پر زبان درازی کرتے ہو. اور ایسے خبیثوں کو آپ کہتے ہو واہ واہ, ان کو کچھ نہ کہیں. یعنی آپ کے محلے میں بھی کوئی اگر ٹیڑھا آدمی آ جائے نا تو آپ اس کو جا کے پکڑو گے کہ یار کیا محلے کا سکون خراب کر رہے ہو. اور ان ٹیڑھا غلط باتیں جو مرضی چاہیے بتاتے پھریں, آپ کہتے ان کو کچھ نہ کہو. یہ تفرقہ نہیں ہوتا. فرقے کا مطلب تو سمجھو پہلے. یہ جو 72 فرقے 73 فرقے جو کرتے رہتے ہو نا تم, وہ جو ہے وہ 72 فرقوں میں بٹے تھے, ہم 73 فرقوں میں بٹیں گے اور اس میں ایک فرقہ. یہ فرقے کا مطلب سمجھو پہلے. قرآن میں جو تفرق کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب تو سمجھو پہلے. فرقہ کہتے کس کو ہیں؟ عجیب لوگ ہیں. اردو میں ایک معنی ہے, عربی میں ایک معنی ہے, اردو کا معنی میں قرآن کی آیات لگا دیتے ہیں, حدیثوں. یہ اثر ہوتا ہے جہلا کی صحبت میں بیٹھنے کا. جب بیٹھو گے ان جاہلوں کے پاس جنہیں عربی بھی نہیں آتی تو وہ تو تمہیں یہی بتائیں گے نا عربی اردو ایک ہی ہے. عجیب لوگ ہیں. اور آ کے پھر ہمیں باتیں سناتے ہیں بجائے اس کے کہ شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں کو جو چھپے ہوئے ہیں. یہ تو یوتھ کلب والے تو چھپے ہوئے وہابی ہیں نا, اپنے آپ کو بولتے نہیں ہیں کہ ہم وہابی ہیں. لوگوں کو یہی دھوکے میں رکھا ہوا ہے. جس دن بول دیا کہ ہم وہابی ہیں تو پھر تو آدھے لوگ تو ویسے ہی کٹ جائیں گے. یہ وہابی ہیں ہی کتنے دنیا میں یار. بس پیسے کی وجہ سے ہر جگہ نظر آتے ہیں کہ ہر جگہ ان کی جو ہے آؤٹ ریچ چل رہی ہے, اس لیے نظر آ رہے ہیں. ورنہ بتا دیں تو آئے گا کون پیچھے ان کے؟ چھپایا ہوا ہے اس کو. لیکن آپ کو تعلیم وہی دے رہے ہیں جو وہابیوں کی تعلیم ہے. نہ مانو میری بات, کبھی یہ وہابیوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھو اور یوتھ کلب جو پڑھا رہا ہے وہ دیکھو. وہ جی قرآن حدیث بتاتے ہیں, قرآن حدیث بتاتے ہیں, اور تعویلات اس میں جو کرتے ہیں وہ وہابیوں والی تعویلات کرتے ہیں. اپنے علاوہ کسی کو جو ٹھیک نہیں سمجھتا اور خود ٹھیک نہیں ہے. عجیب لوگ ہیں. کہتے ہیں کیسے ٹھیک نہیں ہے؟ وہ ایسے ٹھیک نہیں ہیں, ہم نے ٹھیکہ نہیں رکھا. آپ اہل سنت کے عقائد اٹھا کے دیکھیں جو شروع سے چلے آ رہے ہیں سلف الصالحین سے, اور ان وہابیوں کو اٹھا کے دیکھیں. انہیں 200-300 سال پہلے دین سمجھ آیا ہے, تو ان سے پہلے جو جتنے لوگ پریکٹس کر رہے تھے وہ سب ایسی تھے. عجیب لوگ ہیں. جتنے دنیا میں اس وقت فتنے موجود ہیں نا, جتنے فتنے موجود ہیں, آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کی اساس میں یہی وہابزم بیٹھا ہوا ہے. اسی سے نکلے ہیں سارے. جتنے فتنے اٹھا کے دیکھ لیں, کیونکہ یہ ہیں ہی متشدد. اچھا, اب ان کے تشدد کا ان کے اپنے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. اب ان کے اپنے لوگ ان سے جان چھڑا رہے ہیں. جا کے دیکھیں نا سعودی عرب میں کیا کر رہے ہیں وہ. جو انہوں نے نیا ایمبلم بنایا ہے اس کی تاریخ کیا رکھی ہے؟ 1744 سے ہٹا کے 1727 کر دی. کیوں؟ 1744 وہ تاریخ تھی جو اب تک چلی آ رہی تھی, کہ جس میں ان دونوں کا گٹھ جوڑ ہوا تھا, ان کی حکومت کا اور یہ متووں کا, اب ابن عبد الوہاب نجدی کا, جس کی وجہ سے وہابی کہتے ہیں انہیں. ہم انہیں وہابی اسی لیے کہتے ہیں. انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہابیوں کے پیچھے چل رہے, خبر ہی کوئی نہیں کہ کس کے پیروکار ہو. اس ابن عبد الوہاب کی وجہ سے کہ جو گٹھ جوڑ سے جو مہم شروع ہوئی تھی وہ 1744 تھا. لیکن اب یہ خود جان چھڑا رہے ہیں کہ آل سعود کہ یار یہ تو بڑے فتنہ گر لوگ ہیں, ان کے ساتھ رہے تو کہیں کے نہیں رہیں گے ہم, یہ تو بڑے متشدد لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری حکومت کی داغ بیل 1727 میں پڑی تھی, تاریخ ہی چینج کر دیا. بھاگ رہے ہیں ان سے, وہ بھاگ رہے ہیں ان سے, اور یہ جو باقی سارے لوگ ہیں یہ ان تشدد کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان فتنہ پردازوں کو, ان کے بارے میں نے بتایا نا ان کا کیا موقف ہے. وہ یار علماء کی پاؤں کی خاک بھی نہیں ہو اور باتیں بڑی بڑی کرتے ہو 4 کتابیں پڑھ کے.
وہ مرزا، وہ تو ایسے ایسے عربی گرامر میں بلنڈر کرتا ہے، وہ تو اللہ بھلا کرے مفتی راشد محمود صاحب کا، اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے جو اس کا پوسٹ مارٹم کیے ہیں، سبحان اللہ، پتہ چل جاتا ہے یار علم کہاں ہے اور جال کہاں ہے۔ مرزا میں تو جال ہے، علم کدھر ہے؟ کتابوں کے نام تک تو صحیح پڑھ نہیں پاتا وہ، عربی عبارت بغیر اعراب کے پڑھ نہیں پاتا وہ، اس کو کیا خبر کے دین کے؟ جو شخص سمپل سی سٹیٹمنٹس کے ایک سے دو معنی نہیں بیان کر سکتا ہو، وہ آپ کو تفسیر پڑھائے گا، وہ پھر وہ بلنڈر کرے گا کہ اللہ جو ہے وہ عورتوں کو مرد کر دے گا۔ اچھا، اس کے جاہل اندھے بھکت آ کے اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں یار، آواز اٹھاؤ تو کہتے ہیں مشہور ہونا چاہتے ہو، مشہور ہونے کا کوئی شوق نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے بہت عزت دی ہے۔ یہ 2-4 ہزار 10,000 12,000 لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا، 1,00,000 2,00,000 لوگ جمع ہو جائیں، ملین جمع ہو جائیں، کچھ نہیں ہوتا۔ حق بات کرنے کے لیے لوگوں کو گھیرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جہالت تمہارے دماغوں میں انہی بے وقوفوں نے ڈالی ہے جن کو سنتے رہتے ہو۔ اس لیے میں یہ اس زبان اس طرز میں بات کر رہا ہوں آج، کیونکہ میرے خیال سے یہی زبان ان لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ یہی زبان یہ سنتے رہتے ہیں جہاں جہاں جا کے سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو سمجھ نہیں آتی بات، یہ یہی سمجھتے ہیں کہ باقی سارے لوگ ٹھیک ہیں، کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، وہ جو غلط ہے اس کو غلط نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ تمہیں کوئی یہ کہہ دے کہ الیکٹرانز کا چارج پازیٹیو اور نیوٹران کا چارج نیگیٹو ہوتا ہے تو تم کہو گے کمال کرتے ہو یار، نیوٹران کا تو چارج ہی کوئی نہیں ہوتا، الیکٹران نیگیٹو چارج ہوتا ہے، پروٹون پازیٹیو، تم تو کھڑے ہو جاؤ گے اس کو لیکچر دینے کے لیے، اور دین کے معاملے میں جو مرضی چاہے جو کہتا رہے تم لیتے رہو گے۔ شرم کرو یار، انہیں شرم پھر بھی نہیں آنی، لیکن ہمارا کام ہے ان کو بتانا۔ اس لیے میں نے ان کو آج بتانے کے لیے 12-15 منٹ رکھے کہ میں آج ذرا کھل کے ان سے بات کر لوں کہ آخر ان کا مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے ان کو، یا یہ سیدھے ہونا نہیں چاہتے۔ یہ ایک پرابلم ہو سکتا ہے کہ ضد میں آ گئے کہ سیدھے نہیں ہونا، تو پھر ضد ہے تو پھر ضد کرو، لیکن اگر صحیح معنوں میں سیدھا ہونا چاہتے ہو نا تو پھر صحیح معنوں میں علم حاصل کرو، پھر خود ہی تمہیں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ساری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں نا ان کے عقائد کیا ہیں، اور ان نام نہاد لوگوں کے خود ساختہ گھر میں بیٹھ کے مطالعے سے سیکھنے والے کے لوگوں کے عقائد کیا ہیں۔ اپنی دنیا اور آخرت برباد ہونے سے بچا لو۔ جن لوگوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے تم لوگ یہاں تک پہنچے ہو ان پر زبان درازی کرتے ہو، مطلب تم تو بخاری کی ایک روایت بھی نہیں پڑھ سکتے بغیر ترجمہ کیے ان لوگوں کا جن پر تم زبان درازیاں کر رہے ہو، جن پہ تم زبان درازیاں کر رہے ہو، انہی کی شروحات تو پڑھتے ہو، انہی کی تفسیریں تو پڑھتے ہو اور آگے باتیں بھی کرتے ہو۔ احسان فراموشی کی حد ہوتی ہے کہ جس خالی تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو۔ شرم کرو یار، تمہیں تو احسان مند ہونا چاہیے علماء کا، بات بات پہ کہنا چاہیے کہ اللہ علماء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے دین کو اتنے احسن انداز میں ہم تک پہنچایا، اور تم الٹا انہی کو آنکھیں دکھاتے ہو۔ شرم کا مقام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔